شکریہ چیئرمین صاحب مجھے فلور دینے کا. میں بات کرنا چاہ رہی تھی جو آج بل جو پریزنٹ کیا ہے سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری نے، اس کے اوپر بڑا جلدی سے فیصلہ ہو گیا، مگر میرے خیال سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بل کس تناظر میں لایا گیا تھا، وہ بل کیا تھا، اس کے اوپر فیصلہ کیا ہوا اور اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ادارہ شماریات یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے پچھلے 16 فیبروری کو جو ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق ایس پی آئی ایئر آن ایئر ایس پی آئی 38.42% ہے، یعنی کہ یہ انفلیشن کی شارٹ ٹرم انفلیشن کی نئی فگر انہوں نے دی ہے. اب یہ انفلیشن جو ہے یہ لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے لوگوں کو یہ پتہ ہے. ایک ڈرائیور جس کی تنخواہ 50,000 ہے وہ اپنے گھر میں راشن کیسے ڈالتا ہوگا، ایک کلرک جو 60,000 روپے گھر لے کے جاتا ہے اس نے کس بچی کو اسکول میں رکھنا ہے اور کس بچی کو اسکول سے باہر نکالنا ہے، ایک چوکی دار جس کی 40,000 تنخواہ ہو اس نے بیٹی کا جہیز کیسے بنانا ہے. اس مہنگائی یہ جو ریسنٹ فگرز ہیں جو فیول پرائس انفلیشن اور فوڈ انفلیشن ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پر کیا ستم ڈھا رہی ہے یہ تو لوگوں سے ہی جا کے پوچھیں. اور صرف ہمارے ڈس ایڈوانٹیج لوگ نہیں، بڑے اچھے لوگوں کے گھروں میں بھی اب بہت ہی برے حالات ہیں. جو لاکھ روپیہ گھر لے جا رہا ہے تنخواہ، جو 1.5 لاکھ لے جا رہا ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے، جس کی روزانہ اس نے 5-1 ہزار کی سیل کرنی ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہمیں تناظر دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ریکارڈ انفلیشن ہے، ریکارڈ مہنگائی ہے، اور اس قسم کی مہنگائی برصغیر میں، اس قسم کی مہنگائی پاکستان میں ہماری گزشتہ ہسٹری میں نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے تو سینیٹر ثمینہ کا جو بل ہے اس کو اس تناظر میں ہمیں کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، وہ بل کہہ کیا رہا تھا؟ وہ بل کہہ یہ رہا تھا کہ حکومت پاکستان جو غریبوں کو جو وظیفہ دیتی ہے اس کو آپ انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کے ساتھ جوڑ دیں، کہ جتنی زیادہ مہنگائی ہو آپ اتنا ہی زیادہ وظیفہ بڑھا دیں. اور یہ ایک بڑی اچھی اور ریکمنڈیشن تھی، مگر جس طرح سے اس پہ ٹریجری بینچز نے ریاکشن کیا، جس طرح سے اس پہ ووٹ کیا، مجھے حیرت بھی ہوا افسوس بھی ہوا کہ ایسی چیزوں پر بھی اب سیاست کھیلی جا رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ جب میں BISP کی چیئرپرسن تھی تو ہم نے ایک میکنزم بنایا تھا. وہ میکنزم تھا، ایک کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کی سربراہی سیکرٹری فائنانس کرتے ہیں. وہ کمیٹی نوٹیفائڈ ہے، اس کی کمپوزیشن ہے، اس کے TORs ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کمیٹی ہر بجٹ سے پہلے بیٹھے گی اور اس کے TORs یہی ہوں گے کہ وہ سٹائپنڈ کو انفلیشن کے تناظر میں ایگزامن کرے گی، اس کی جانچ پڑتال کرے گی، اور پھر ہر سال اسی تناظر میں ایک فیصلہ ہوگا. تو لیجسلیشن تو اس میں نہیں تھا، مگر اس کا ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم یعنی کہ اس کا ایک انتظامی ڈھانچہ جو تھا وہ بن گیا تھا، وہ کام کر رہا تھا، اور اس کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی تھی. تو ایٹ اے بیئر منیمم کم از کم اس بجٹ سے پہلے میری ایک بہت ہی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی کمیٹی کنوین کرے، کیونکہ لیجسلیشن میں تو ٹائم لگتا ہے، وہ کمیٹی کنوین کرے اور اس پر ایک ایویڈنس بیسڈ فیصلہ دے. بل آپ کا نہیں تھا، وہ بل سینیٹر صاحبہ کا تھا. جی چیئرمین صاحب، مگر آپ کی اجازت بل ہاؤس نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کے اوپر ووٹنگ ہو گئی تھی. آپ صحیح فرما رہے ہیں چیئرمین صاحب، مگر میں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کے جو ٹائم سلاٹ ہے اس میں یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ یہ اس وقت مہنگائی کے تناظر میں لوگوں کو ریلیف دینا پاکستان میں سب سے بڑا پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے. اور اس تناظر میں دوبارہ اس بل کی تائید کرنا چاہ رہی تھی
اور اس بات پر اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ، اپنا افسوس ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس قسم کے بل کو پر ووٹ کر کے ہم نے اس کو کمیٹی بھی جانے نہیں دیا. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس کو وہ بل دوبارہ لایا جائے نمبر 1، مگر جب تک وہ بل نہ ہو تو اس کا انسٹیٹیوشنل میکنزم جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو انووک کیا جائے اور اس پہ فیصلہ کیا جائے بجٹ سے پہلے. ویری مچ. تھینک یو جی. سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ.